أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 186. بیان شروع تھا روزے کے بارے میں. صوم میں نے بتایا تھا غالباً صوم عربی زبان میں گھوڑے اور جنگی جانوروں کو اس ٹریننگ کو کہا جاتا ہے جب جنگی گھوڑا انتہائی موٹا اور تازہ ہو جائے تو اس کا مالک اس کو مشکل اوقات کے لیے تیار کرنے کے لیے اس کے اوپر تھوڑا سا چارہ پانی بند کر دے اور اس کو دوڑائے اور اس کو کچھ وقت تک بھوکا پیاسا رکھے. اس کا مقصد ہوتا ہے مشکل وقت جنگ کے حالات کے لیے اس کو تیار کرنا، چونکہ جنگ کے اندر پانی، چارہ اور ایک جگہ ٹھہرنا نصیب نہیں ہوتا. تو اگر گھوڑا اس کا عادی نہ ہو جائے تو جنگ کے دوران وہ تھک جاتا ہے اور چارے اور پانی کی وجہ سے وہ پھر جنگ نہیں کر سکتا. تو اس کو صوم کہا جاتا ہے اور اسی سے یہ لفظ صیام نکلا ہے. مسلمانوں کو بھی اللہ تعالی نے سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے، اور صوم اسی ٹریننگ کا نام ہے کہ آدمی جنگ کے لیے بھوک اور پیاس کا ٹریننگ لے اور اسی طرح حرام سے روکنے کے لیے وہ اپنے نفس پر قابو رکھ سکے. جس طرح مغرب کے وقت مختلف قسم کھانے پڑے ہوتے ہیں، دن کو بھی پڑے ہوتے ہیں، مگر انسان دیکھتا ہے کھاتا نہیں. تو اس طرح اگر وہ دیگر لوگوں کے اموال کو دیکھتا ہے اور وہ حرام ہونے کی وجہ سے ان کو ہاتھ نہیں لگاتا، اسی ٹریننگ کی وجہ سے یہ مسلمانوں کو جہاد کا ٹریننگ بھی ہے اور حرام سے روکنے کے لیے بھی ٹریننگ ہے. روزے کا مقصد صرف روزہ رکھنا نہیں ہے کہ بس روزے پہ روزے رکھو، سالوں پہ سالوں پہ رکھو، جہاد مت کرو، مسلمان ممالک کو کفار سے آزادی کا خیال بھی مت کرو، اور فلسطین پر یا کشمیر پر یا چچنیا پر یا عراق پر یا کسی اور ملک پر مسلمانوں کے خلاف کسی کافر کی اجارہ گردی ہو، اس کو چھڑانے کی بھی کوشش مت کرو، بس روزے رکھو. ایسا روزہ اسلام میں کہیں فرض نہیں ہے. اسلام میں روزہ ہے بطور ٹریننگ کے کہ مسلمان سال میں ایک مرتبہ یہ اللہ کا فریضہ اس نیت پر ادا کریں گے کہ ہم جب کفار کے خلاف لڑیں گے تو اس میں بھوک اور پیاس کا بھی ہم مقابلہ کر سکیں. حالانکہ جہاد کے اندر روزہ کھانے کی اجازت ہوتی ہے، وہاں روزہ رکھنا فرض نہیں ہوتا، لیکن عام حالات میں روزے کو اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ اگر جہاد کے وقت میں عین لڑائی میں کھانا پینا نہ بھی ملے تاکہ یہ آدمی طاقتور ہو اور پہلے سے ٹریننگ شدہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جب روزے کی فرضیت بیان کر دی تو روزے کے فرضیت کے بعد لوگوں کے دلوں میں کچھ اشکالات پیدا ہو گئے. اب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. یہ آیت اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ دیکھو اگر تم لوگوں کو کوئی شبہ پیدا ہو جائے،
کوئی سوال دل میں آ جائے، کوئی اعتراض تمہارے دل میں وارد ہو جائے تو اس اعتراض اور اس اشکال کو شر کا ذریعہ مت بناؤ کہ پھر لوگوں سے کہو کہ پھر یہ کیسا ہوگا، پھر وہ کیسا ہوگا، پھر تو یہ اعتراض وارد ہوتا ہے، پھر تو یہ اشکال وارد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے دلوں کے اندر کوئی اشکال پیدا ہو جائے تو تم اس کو شر کا ذریعہ مت بناؤ اور اس کو انکار کا ذریعہ مت بناؤ، اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اپنے اس اشکال کو رکھو اور اللہ کے سامنے دعا کرو کہ اے اللہ، آپ نے جو رمضان کے بارے میں یا قصاص کے بارے میں، آپ نے سود کے بارے میں اور فلان چیز کے بارے میں یہ احکام نازل فرمائے ہیں، میرے دل کے اندر کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں، میرے دل کے اندر کچھ اشکالات اٹھ رہے ہیں، اے اللہ ان اشکالات کا ازالہ فرما۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں قریب ہوں، ہر سننے والے سے زیادہ سنتا ہوں، میں تمہارے ان اشکالات کا ازالہ کر دوں گا اور میں تمہیں اس کے جوابات کا طریقہ بنا دوں گا۔ لیکن اگر تم اس کو شر کا ذریعہ بناؤ اور پراپیگنڈے کا ذریعہ بناؤ تو تم اس کی وجہ سے آخرت کے تباہ کاریوں میں آ جاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب تم سے پوچھیں میرے بندے، عنی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو یقیناً میں قریب ہوں، میں کوئی دور نہیں ہوں، میرے لیے فیس بک میں اشتہار دینے کی ضرورت نہیں، نیٹ پر پروگرام چلانے، ٹرینڈ چلانے کی ضرورت نہیں، لاؤڈ سپیکروں میں اور خانقاہوں میں چیخوں کی ضرورت نہیں۔ انی قریب، میں انتہائی قریب ہوں، تمہارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیبو، میں قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کو، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیا کرتا ہوں، اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اذا دعان، بشرطے کہ وہ مجھ سے مانگے، مجھے پکارے، اگر کسی اور کو پکارتا ہے تو پکارتا رہے، اذا دعان، جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ پس فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس ان کو چاہیے کہ میرے قوانین کو مان لیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات مانا کریں، یہ میرے بھیجے ہوئے قوانین پر عمل کریں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس ان کو چاہیے کہ میری بات اور میرے قوانین مان لیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میری اوپر اعتماد کرے، ایمان لائے یعنی میری اوپر اعتماد کرے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اس لیے کہ یہ سیدھا راہ پائیں۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے قوانین کو مانتا ہے، میری اوپر اعتماد کرتا ہے تو پھر یہ سیدھا راہ پا لیتا ہے، اور ایسے لوگوں کی میں پکار کو سنتا ہوں اور اس کی جواب دہی بھی کرتا ہوں۔ اب اس تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے اشکالات اور ان کے دلوں کے اندر وارد سوالات کا جوابات دیتے ہیں۔ جب روزہ فرض ہوا تو مسلمانوں کو شبہ ہو گیا، اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تمہاری اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلوں کے اوپر فرض تھا۔ تو مسلمانوں کو شبہ ہو گیا کہ دن کے وقت کھانا پینا اور عورتوں بیویوں سے ملنا ناروا ہے، اور یہود کے اندر یہ طریقہ تھا کہ وہ رات کو بھی ایک مرتبہ افطاری کرنے کے بعد جب سو جاتے تھے تو پھر کچھ نہیں کھاتے پیتے اور بیویوں سے نہیں ملتے تھے۔ تو مسلمانوں کو شبہ ہوا کہ بھئی ہمارے اوپر بھی رات کے وقت روزہ لازم ہوگا، اس لیے کہ قرآن کریم میں تو ایسا نہیں بتایا گیا کہ رات کو کھاؤ یا پیو۔ تو انہوں نے یہود کے روزے پر قیاس کر کے خود یہ
خیال کیا کہ شاید ہمارے اوپر بھی رات کو یہ چیز ممنوع ہو، حالانکہ ممنوع نہیں تھی، تو اللہ تعالی نے یہ آیات بھیج کر ان کو بتا دیا کہ رات کے وقت کوئی پابندی نہیں۔ احل لکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزے کی راتوں میں، الرفثو، بیویوں کے ساتھ، الرفثو ایک جگہ ہونا، الی نسائکم، اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ رات کے وقت اپنے بیویوں سے ملنا تمہارے لیے جائز ہے۔ کیا ضرورت ہے تم راتوں کو اپنی بیویوں سے دور رہتے ہو؟ ہن لباس لکم، وہ لباس ہیں تمہارے لیے، وانتم، اور تم لوگ، لباس ہو، لہن، عورتوں کے لیے۔ عورتیں مرد کے لیے جامہ اور لباس ہے، مرد عورتوں کے لیے جامہ اور لباس ہے، چونکہ لباس کے اندر ستر محفوظ رہتی ہے، تو عورت بیوی کے ذریعے اور بیوی عورت کے ذریعے ان کی جو شرمگاہیں ہیں وہ کسی اور کے سامنے کھلنے سے محفوظ رہتی ہیں، ان کا پردہ رہتا ہے۔ اور اسی طرح لباس سے، گرمی اور سردی سے بھی آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے ذریعے بہت سارے بے حیائیوں سے اور مشکلات سے محفوظ رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ بیوی جن کے ساتھ آپ لوگوں کا انتہائی قرب ہے، وہ تمہارے لباس کے مانند ہے، ان کے ساتھ رات کو ملنا جائز ہے۔ اب آگے آیت ہے، علم اللہ، اللہ کو معلوم ہے، انکم کنتم، کہ یقیناً تم تھے، تختانون انفسکم، کہ تم نقصان کرتے تھے اپنے آپ کا، فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہاری اوپر مہربانی فرمائی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کیا، فالآن باشروہن، پس اب قرب اختیار کیا کرو بیویوں کا۔ اس میں عام مفسرین جو دنیا کے لوگوں کو، خصوصاً مولویوں کو بڑے مقبول ہیں، وہ مفسرین یہاں یہ کہتے ہیں کہ پہلے رات کو بیوی سے ملنا حرام کیا گیا تھا، تو پھر صحابہ کرام کو یہ کام مشکل تھا، لہذا رات کو ان سے خیانت ہو جاتی تھی، العیاذ باللہ، اس لیے کہ پورا مہینہ اپنی بیوی کے قریب نہ جانا نوجوان لوگوں کے لیے تو مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر انہوں نے رات کے وقت اس آیت سے آنکھیں بند کر کے اس خیانت کے وہ مرتکب ہوتے تھے کہ رات کو بیویوں سے ملا کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، تو اللہ نے تمہاری اوپر مہربانی کی اور تمہیں معافی کی۔ یعنی پچھلے دنوں میں اور پچھلے سالوں میں آپ لوگوں نے جو رات کو اپنی بیویوں سے حرمت کے باوجود میلات کیا ہے، کیا تو آپ لوگوں نے خیانت ہے، مگر اللہ نے تمہیں معاف کیا، یہ عام مفسرین کہتے ہیں۔ محققین حضرات کا یہ قول نہیں ہے۔ محققین حضرات یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہیں بھی ایسا نہیں آیا کہ رات کو بیویوں سے ملنا حرام ہے، اور پیغمبر پاک کے سنت متوارثہ میں بھی ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس میں یہ آیا ہو کہ بیویوں سے رات کے وقت ملنا حرام ہے۔ اس لیے نہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، نہ رسول نے اس کو حرام کیا ہے۔
تو جب اللہ تعالیٰ نے حرام ہی نہیں کیا تو پھر خیانت کرنے کا کیا معنی اور پھر ان کے معاف کرنے کا کیا معنی؟ یہ تو سارا الزام ہے صحابہ کرام کے اوپر۔ تو لہٰذا محققین یہ توجیہ کرتے ہیں جو انتہائی بہترین توجیہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو حق تھا کہ رات کے وقت وہ اپنے نفس کو خوش کرتے، ان کو حق تھا کہ وہ رات کے وقت اپنی بیویوں سے مل لیتے، مگر اپنی شک کی بنیاد پر، اپنے وہم کی بنیاد پر وہ اپنے نفس کو تکلیف دیتے تھے اور بیویوں سے نہیں ملتے تھے۔ تو تختانون خیانت کا ایک معنی یہ بھی ہے خود کو نقصان دینا۔ خیانت میں یہی ہوتا ہے کہ خود کو نقصان دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے نفسوں کو مشکل میں ڈال رہے ہو، تم اپنی جانوں کو تکلیف دے رہے ہو، اپنے نفسوں کے ساتھ ایک قسم کی زور زبردستی کر رہے ہو، پس لہٰذا اب تک تم لوگوں نے جو اپنے جائز حقوق سے دستبرداری اختیار کی ہے اور جائز کام کے ساتھ تم لوگوں نے حرام جیسا معاملہ کیا ہے کہ اللہ نے ایک چیز حلال کی تھی اور تم اس کو حرام سمجھتے رہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کیا۔ ایسا آئندہ مت کرو کہ تم ایک چیز کو اللہ نے حرام نہیں قرار دیا ہو اور تم لوگ ویسے شبے کی بنیاد پر اپنے نفس کو خطرات اور مشکلات میں ڈالو، لہٰذا اب مل لیا کرو۔ تو اللہ نے فرمایا علم اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے انکم کنتم تختانون، یقیناً تم لوگ نقصان کرتے تھے انفسکم اپنے نفسوں کا نقصان کرتے تھے کہ ان کو جائز حق سے محروم رکھا۔ فتاب علیکم، پس اللہ تعالیٰ نے تمہاری اوپر مہربانی کی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم ظاہر کر دیا۔ وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کیا۔ ایک جائز امر کو تم لوگ جو چند دن اپنے دل میں اشکال کرتے رہے اس کو اللہ نے معاف کیا۔ فالآن، پس ابھی، باشروہن، بیویوں کے قریب جایا کرو، بس آج کے بعد مغرب کے بعد اپنی بیویوں سے مل لیا کرو۔ وَابْتَغُوا، اور تلاش کرو، ما وہ نعمت، وہ چیز، کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہارے لیے اولاد لکھی تو تم اس اولاد کی نعمت کو تلاش کرو، بیویوں سے ملا کرو، ہو سکتا ہے وہی اولاد تمہیں مل جائے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ صاف دکھائی دے تمہیں، الخیط الابیض، سفید تار، من الخیط الاسود، کالے تار سے، من الفجر، صبح میں سے، یعنی رات کی تاریکی سے جب دن کی روشنی ظاہر ہو جائے، صبح صادق ہو جائے، یہاں سے تم روزہ شروع کرو، بیویوں کے قریب بھی مت جاؤ صبح صادق کے بعد، کھانا پینا بھی چھوڑ دو۔ ثم اتم الصیام، پھر پورا کرو روزے کو، الی اللیل، رات تک، مغرب کے سورج غروب ہونے تک روزہ پورا کرو۔ اب یہ بات ہو گئی ختم۔ اس اشکال کا جواب تھا کہ رات کے وقت بیویوں سے ملنا جائز ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا تھا کہ تم اپنے نفسوں کو مشکل میں ڈالتے تھے اور رات کے وقت بیویوں سے الگ رہتے تھے، اپنے نفس کو، نفس کے حقوق میں کمی کرتے تھے، ایک چیز جائز تھی اور تم اس پر اشکال کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رات کے وقت یہ اجازت دی ہے، اور آج تک تم لوگوں نے جو شک سا کیا ہے اور تردد سا کیا ہے اس کو اللہ نے معاف کیا۔
اب اپنی بیویوں سے ملا کرو، اور اللہ نے جو کچھ لکھا ہے تمہاری اولاد میں سے اس کو تلاش کرو، کھاؤ پیو یہاں تک کہ رات کی تاریکی سے صبح صادق واضح ہو جائے، پھر رات کے غروب تک کھانا پینا بند کرو۔ اب ایک اور بات ہے آگے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور بیویوں کے قریب مت جاؤ رات کے وقت بھی۔ کب؟ کیسے؟ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور عورتوں کے قریب نہ جاؤ، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، ایسے حال میں کہ تم ٹھہرے رہو، فی المساجد، مساجد میں۔ جب تم مساجد میں رات گزار دیا کرو تو اس وقت پھر رات کو بھی بیویوں سے نہ ملا کرو، اس لیے کہ تم تو مسجد کے اندر ہو، مسجد کے اندر مباشرت جائز نہیں ہے۔ عاکفون کے دو مفہوم لیے گئے ہیں۔ ایک وہ مفہوم ہے جو عام امت نے مروجہ اسلام کے اندر بھی رائج ہے، اور ہم بھی اس کو مان رہے ہیں، اس لیے کہ ہم تو قرآن کریم میں ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں اگر اللہ کا حکم ہے اور ہم اس کو سمجھ لیں تو اس پر عمل کریں، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ مجوسیوں نے ہمارے قرآنی تفاسیر کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ایک چیز ہو کچھ اور انہوں نے ہمیں کچھ بتایا ہو۔ تو اس لیے میں اس عاکفون فی المساجد کی دو تشریحات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ہر ایک سیاق اور سباق سے خود غور کر لے۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ روایات مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ پیغمبر پاک رمضان کے آخری 10 راتوں میں اعتکاف کرتے تھے، اور اعتکاف نام ہے آخری عشرہ مسجد میں گزارنا بنیت عبادت، اور یہ مرد حضرات کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، لیکن ان روایات کے اندر عورتوں کو بھی اعتکاف کا موقع دیا گیا ہے کہ عورتیں بھی مسجد کے اندر اعتکاف کریں گی۔ آج کل جو لوگ اپنے آپ کو قرآن اور احادیث ماننے والے کہتے ہیں، انہوں نے بڑا شور مچایا ہے کہ بھئی عورتوں کو بھی مساجد میں بھیج دیا کرو، اور ان کی مساجد میں باقاعدہ باضابطہ عورتوں کے اعتکاف شروع بھی ہو چکے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے بہت سارے حق پرست علماء اس بات سے پریشان اور وے واویلا کر رہے تھے کہ بھئی تبلیغ کے نام پہ جو عورتوں کی ٹولیاں گھر سے باہر گھومتی ہیں اور دیگر لوگوں کے گھروں میں اور پرائے لوگوں کے محلہ جات اور علاقوں کے اندر جاتی ہیں، یہ نہ قرآن میں آیا ہے نہ سنت صحیحہ میں آیا ہے، یہ عورتوں کی آزادی قرآن کے خلاف ہے۔ تو وہ رونا اب تک لوگ روتے تھے اور زیادہ تر یہ کہتے تھے کہ بھئی تبلیغ والے تو ان پڑھ لوگ ہیں، بس وہ تو دین کو نہیں سمجھ رہے۔ اب جو لوگ دین کے ٹھیکیدار ہیں، جو خود کو اہل الحدیث بھی کہتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ انگریز کی وہ تمنا کو عملی میدان میں پورا کرنے کی کوشش کی کہ انگریز کا یہ خیال ہے کہ عورتوں کو کچھ آزادی ملے اور یہ مردوں کے اندر گھل مل کر گھروں سے کم از کم باہر نکلے۔ تو اہل حدیث حضرات نے بھی ان کا ساتھ دیا اور عورتوں کو گھروں سے باہر مساجد کے اندر مردوں کے ساتھ، ایک طرف مرد دوسری طرف عورتیں، اور رات کی تاریکیوں میں مساجد کے اندر اعتکاف کرنے کی اجازت دے دی۔ تو ان بعض ایسی چیزیں جو شریعت اور اسلام سے بالکل متصادم ہے، تو ان چیزوں پر ہمیں شک پڑتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایات شاید ثابت نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
हमें कभी ये उम्मीद नहीं, न उन पर हमारा ये गुमान है कि रसूलुल्लाह कुरान करीम के खिलाफ करेगा और वो औरतों को मसाजिद में लाकर, अपनी बीवियों को मसाजिद में लाकर, वो पैगंबर जो वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला जैसे आयात उन पर नाजिल हुई हैं, वक़ुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम जैसी आयात उन पर नाजिल हुई हैं। तो वो नबी जिसको कुरान में जगह जगह फहाशी और औरियानी के सद्देबाब के लिए कई आयतें नाजिल हुई हैं कि मुआशरे के अंदर ये चीज ना हो, तो वो नबी कैसे औरतों को इजाजत देगा। बहरहाल इन रिवायात से ये पता चलता है कि 10 दिन या आखिरी आशरा मस्जिद के अंदर इबादत और नमाज और रोजे और तिलावत और जिक्र व अज़कार के लिए औरतें भी मस्जिद में हों, मर्द भी मस्जिद में हों, कुछ खुशियां भी हों, कुछ इबादत भी हो, तो ये एतिकाफ है। और उनका ख्याल ये है वह अंतुम आकिफून फिल मसाजिद कि इस आयत के अंदर इसी एतिकाफ का जिक्र है। ये एक तफसीर। दूसरी तफसीर जो बाज मुहक्किकीन ने की है और जो उम्मत को खिलाफ कुरान चीजों से रोकने की कोशिश करते हैं और जो नबी को नामुनासिब बातों से उनका दामन साफ करने की कोशिश करते हैं, उनका ख्याल ये है कि उकूफ से मुराद है एक जगह के अंदर ठहरना, और लुगवी तौर पर उकूफ का यही माना है। जो कब्रों के ऊपर लोग उकूफ करते हैं और जो मजावर बनते हैं, वहां इतिकाफ सुन्नत तो नहीं है, लेकिन उसको भी उकूफ कहा गया है। तो ये मुहक्किकीन कहते हैं कि ये इस्लाम चून के नाम है निजाम इस्लामी का, इस्लामी हुकूमत जो मसाजिद से चलाई जाती है, जिसका राहबर और रहनुमा अमीरुल मोमिनीन या खलीफतुल मुस्लिमीन वो भी मस्जिद में होता है, और उनके थाने भी मसाजिद हैं, और उनके मीटिंग्स की जगह भी मसाजिद हैं, वहां दरखास्तें भी मसाजिद में मौसूल होती हैं, वहां फैसले भी मसाजिद में होते हैं, वहां मीटिंग्स भी मसाजिद में होते हैं। जिस तरह की रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी में लोगों को बुलाते थे, जंग के बारे में जो मशवरा होता था तो मस्जिद नबवी में लोगों को बुलाते थे। तो इन मुहक्किकीन का ख्याल ये है कि चून के मसाजिद ये इस्लाम के किले हैं, नमाज के किले नहीं है। नमाज तो ज़िम्नन इसमें पढ़ी जाती है, यहां से लश्करें निकलती हैं, यहां से तश्कीलें होती हैं जिहाद के लिए, तबलीग के लिए नहीं। यहां से लोगों को हाथ काटे जाते हैं, यहां से लोगों पर हुदूद कायम किए जाते हैं, यहां लोगों को माल, बैतुल-माल से लोगों को माल दिया जाता है। हर गांव की मस्जिद बैतुल-माल भी है, अपने गांव के गरीबों का भी उनको पता होता है। वहां बड़े बड़े काउंसलरों के पास जाने की जरूरत नहीं होती। गांव वाले अपने बैतुल-माल से गलत तरीके से माल वसूल नहीं कर सकते, इसलिए कि गांव वाले एक दूसरे को जानते हैं। दूर के बैतुल-माल से माल लेने में लोगों को धोखा हो सकता है। तो ये मुहक्किकीन कहते हैं कि मसाजिद चून के दीन के दफ्तर हैं और दीन के किले हैं, लिहाजा कभी जरूरत के वक्त जब मीटिंग्स होती हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए, अमन व अमान की सूरत हाल के लिए, किसी दूसरे मुल्क के हमले के लिए या हमले के खिलाफ, तो कभी कभी बड़े बड़े जो हुक्काम होते हैं, जो बड़े बड़े अफसर होते हैं, इस्लामी मुमलिकत का, खिलाफत की जो बड़े बड़े अफसर होते हैं, वो कभी कभी मीटिंग्स के लिए रात को भी मस्जिदों में उनको ठहरना पड़ता है ताकि रात को खुफिया मीटिंग कर सके। तो उनके लिए कहा गया है कि जब तुम मसाजिद के अंदर मुल्क की हालात के लिए और मीटिंग के लिए
اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اور دوسرے ممالک پر حملوں کے لیے یا دوسرے کفری ممالوں کے حملوں کے خلاف جب تم لوگ مساجد کے اندر ٹھہرو رات کے وقت کسی میٹنگ کسی ضرورت کی بنیاد پر تو بھی پھر روزے کے اندر رات کو اپنی بیویوں کے ساتھ یکجا ہونا چھوڑ دو، کیونکہ مسجد میں عورتوں کا لانا مناسب نہیں ہے۔ تو وہ لوگ یہ آیت اس طرح لگاتے ہیں، تلکا حدود اللہ، یہ اللہ تعالی کی باؤنڈریاں ہے، فلا تقربوہا، اللہ کی باؤنڈریوں کے حدود کے قریب مت جاؤ، یعنی اس کی مخالفت مت کرو۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ آیاتی، اپنے آیتوں کو، اپنے احکام کو، للناس سے لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں۔ اب چونکہ رمضان حق اور باطل، حلال اور حرام کی تمیز کے لیے ایک ٹریننگ ہے، تو ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور مت کھایا کرو ایک دوسرے کے اموال کو، بینکم آپس میں، بالباطل، ناروا طریقے سے، آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو مت کھایا کرو باطل طریقے سے، رشوتوں کے ذریعے، چوری کے ذریعے اور مہنگا سودا بیچنے کے ذریعے اور گندا سودا اور ملاوٹی اشیاء بیچنے کے ذریعے کسی کا مال مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا، اور نہ پہنچایا کرو یہ مال الی الحکام، حاکموں تک، لِتَأْكُلُوا، اس لیے تاکہ تم کھا لو، فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس سے لوگوں کے مالوں کا، بالاسم گناہ کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، وانتم تعلمون، اور تم خوب سمجھ رہے ہو کہ دوسروں کا مال کھانا حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کسی کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور حکام کو بھی ان کی نشاندہی نہ کرو۔ ایسا نہ کہو کہ تم کسی حاکم کے پاس جا کر ان کو کہو کہ فلان آدمی کے پاس بہت مال ہے، اس کو فلان بات میں پساؤ، کسی طریقے سے اس سے مال کھائیں، یا اس کا حکام کو رشوت کے ذریعے اکسانا کہ تم اس کا مال رشوت کے ذریعے کسی حاکم تک پہنچا دو۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہ کرو۔ بس لفظی ترجمہ سن لو دوبارہ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب تم سے پوچھیں، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، پس میں بہت قریب ہوں، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعان، بشرطے کہ وہ مجھے پکارے، فلیستجیبوا لی، پس تم میرے قوانین کو مان لو، ولیؤمنوا بی، اور میرے اوپر اعتماد کرو، لعلہم یرشدون، اس لیے کہ یہ لوگ راہ پالے، احل لکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزے کی راتوں میں، الرفثو، ملنا، الی نسائکم، اپنے بیویوں کے ساتھ، ہن لباس لکم، یہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس اور کپڑے ہو، علم اللہ، اللہ کو معلوم ہے، انکم کنتم، کہ یقیناً تم تھے، تختانون انفسکم، تم نقصان کرتے تھے اپنے نفسوں کا، کہ رات کو بیویوں سے نہیں ملتے تھے، فتاب علیکم، پس اللہ تعالی نے تمہاری اوپر مہربانی فرمائی، وعفا عنکم، اور تمہارا یہ ناروا سمجھنا تمہارے لیے معاف کر دیا، فالآن باشروہن، پس اب اپنی بیویوں سے ملا کرو رات کے وقت، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما وہ نعمت،
اولاد کی، کتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک یتبین لکم کہ صاف نظر آ جائے تمہیں، الخیط الابیض سفید تار، من الخیط الاسود کالے تار سے، من الفجر صبح سے، صبح کے روشنی تمہیں صاف نظر آ جائے، یہاں سے تم لوگ کھانا پینا چھوڑ دو، ثم اتم الصیام پھر اس روزے کو پورا کرو، الی اللیل رات تک، غروب آفتاب تک، اور رات کے وقت تمہیں بیویوں سے ملنا جائز ہے، لیکن ولا تباشروہن اور تم اپنی بیویوں کے قریب مت جاؤ، وانتم عاکفون ایسے حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مساجد میں، یا وانتم عاکفون ایسے حال میں کہ تم ٹھہرے ہو، فی المساجد مساجد میں میٹنگز کے لیے، تلکا حدود اللہ یہ اللہ کی باؤنڈریاں ہیں، فلا تقربوها پس ان کے قریب مت جاؤ مخالفت کے ساتھ، کذالک یبین اللہ اسی طرح اللہ بیان کرتے ہیں آیاتی ہی اپنے احکام کو، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں، ولا تاکلوا اموالکم اور نہ کھایا کرو آپس میں ایک دوسرے کا مال، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، وتدلوا بہا اور مت پہنچایا کرو یہ مال، الی الحکام حاکمون تک رشوت کا کے طور پر، لتاکلوا تاکہ تم کھا لو، فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مالوں کا، بالاسم گناہ کے طور پر، وانتم تعلمون حالانکہ تم خوب سمجھتے ہو کہ حرام کھانا حرام ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین تمام سننے والوں کو قرآن سے شغف اور محبت نصیب فرما۔ اے اللہ تمام سننے والوں کو دیگر کتابوں کے مقابلے میں قرآن کا مقام اونچا پسند فرما۔ اے اللہ تمام دنیا میں قرآنی قوانین کو عام فرما۔ قرآن کو جس طرح روایات اور تاریخ سے لوگوں نے دکھیل دیا ہے، لوگوں نے قرآن کو تاریخ اور روایات کا کے نیچے دبا دیا ہے، اللہ قرآن کو اوپر لے آ اور اس کو آزادی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی